بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو فصل ثالث یعنی صفات سلبیہ کے بیان میں تھی۔ خوب، اس وقت تک کچھ صفات سلبیہ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ من جملہ صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ خداوند متعال یعنی واجب الوجود کسی چیز کے ساتھ اتحاد نہیں رکھتا۔ گزشتہ جلسات میں عرض کیا کہ خدا کسی میں حلول نہیں رکھتا۔ آج بیان کر رہے ہیں کہ خدا کسی چیز کے ساتھ اتحاد بھی نہیں رکھتا۔ اچھا، اتحاد کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اتحاد دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی مجازی اور ایک معنی حقیقی۔ معنی مجازی کا مقصد یہ ہے کہ سیرورت الشیء شیئا آخر بالکون والفساد، ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، یعنی اس کی پہلی صورت فاسد ہو جائے اور اس کی جگہ پر دوسری صورت آ جائے، اسے کہتے ہیں اتحاد مجازی۔ اچھا، مثلا دیکھیں، جیسے پانی ہے، وہ ہوا میں تبدیل ہو جائے، بخار میں تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں کون و فساد۔ خاص حالات کے تحت ایک شے اپنی صورت اولی کو ختم کر کے دوسری صورت کو اختیار کرے۔ مثلا پانی کو آپ آگ پر رکھیں، ایک وقت کے بعد وہ پانی ہوا بنتا ہے، بخار بنتا ہے، یہ کون و فساد ہے، اسے کہتے ہیں اتحاد مجازی۔ اور دوسرا ہے اتحاد حقیقی۔ اتحاد حقیقی سے مراد یہ ہے کہ سیرورت الشیئین الموجودین شیئا واحدا، دو موجود آپس میں اس طریقے سے ملیں کہ شیء واحد بن جائے۔ فرماتے ہیں یہ معقول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی عرض کریں گے کہ یہ بالکل معقول نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ اتحاد حقیقی کی معنی کر رہے ہیں کہ دو چیزیں حقیقتاً ایک چیز بن جائے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جب یہ دونوں آپس میں اتحاد پیدا کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں اور وہ شیء واحد بن جاتی ہیں، تو شیء واحد بننے کے بعد وہ پہلی والی دونوں چیزیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ اگر وہ پہلی والی دونوں چیزیں موجود ہیں تو شیء واحد نہیں بنی، اتحاد نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ان پہلی دونوں چیزیں جو آپس میں متحد ہوئیں وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں، ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، تو بھی اتحاد نہیں ہوا، بلکہ دو چیزیں ختم ہو گئی، ایک اور نئی چیز وجود میں آ گئی۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہ، ایک ختم ہو جاتی ہے ایک باقی رہتی ہے، تو بھی اتحاد نہیں ہوا۔ شارح بزرگوار فرماتے ہیں کہ اتحاد حقیقی اصلاً معقول نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، جو بھی آپ تصویر کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ خداوند منان کے مورد میں نہ اتحاد مجازی نہ اتحاد حقیقی، دونوں درست نہیں ہے۔ اتحاد مجازی نہیں ہے کیونکہ خدا کی ذات میں تو کون و فساد نہیں ہے۔ اگر کون و فساد ہو یعنی تغیر آ جائے، اگر تغیر آ جائے تو پھر وہ تو ممکن الوجود بنے گا، واجب الوجود نہیں رہے گا۔ اور اتحاد حقیقی تو اصلاً متصور نہیں ہے۔ یہ بیان ہے، دیکھیں، قال ولا يتحد بغیرہ،
واجب الوجود اپنے غیر کے ساتھ متحد نہیں ہوتا. کیوں؟ لامتناع الاتحاد المطلوب. جو آپ اتحاد چاہتے ہیں یعنی اتحاد حقیقی، وہ تو اصلاً محال ہے، اس لیے کہ اصلاً وہ متصور نہیں ہے. اگر اتحاد مجازی کے ہیں وہ بھی محال ہے. دونوں صورتوں میں بہرحال خدا کے لیے اتحاد کسی بھی موجود کے ساتھ معقول نہیں ہے. اقول الاتحاد یقال علی معنیین. شارح کہتے ہیں کہ اتحاد دو معناؤں پر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دو معنی ہیں، مجازی و حقیقی. اما المجازی، اتحاد مجازی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فَهُوَ سَيْرُورَةُ الشَّيْءِ شَيْئًا آخَرَ بِالْكَوْنِ وَالْفَسَاد. ایک شے دوسری شے بن جائے کون و فساد کی وجہ سے، یعنی ایک صورت جو پہلے تھی وہ فاسد ہو جائے اور اس کی جگہ پر دوسری صورت وجود میں آئے. اس کو اتحاد مجازی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقتاً اتحاد نہیں ہے، بلکہ ایک صورت کا ختم ہونا ہے اور دوسری صورت کا موجود ہونا ہے، لہذا اتحاد مانا نہ دارے. اتحاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر واقعاً دو چیزیں آپس میں ملیں. یہاں پر تو پہلی صورت ختم ہو رہی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آ رہی ہے، لہذا اس کو مجازاً اتحاد کہہ رہے ہیں. اما من غیر اضافت شیء آخر، یا تو ایک شے دوسری شے بن جاتی ہے کون و فساد کے ذریعے سے، بغیر اس کے کہ اس کی طرف کسی چیز کا اضافہ کیا جائے. کقولہم، جس طریقے سے کہتے ہیں، سار الماء ہواء، پانی ہوا بن گیا، یا سار الہواء ماء، ہوا پانی بن گئی. آپ دیکھتے ہیں پانی بخار بنتا ہے، ہوا بنتا ہے، ہوا اور بخار پانی بنتا ہے، ایسے ہوتا ہے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے. اب یہاں پر ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہوئی ہے. پانی نے اپنی صورت مائیہ کو فاسد کیا اور اس کی جگہ پر صورت ہوائیہ اور بخاریہ کو لیا. یا مثلا جیسے بادل ہوتے ہیں، خب وہ اپنی اس صورت کو ختم کر کے پانی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ جو بارش آپ کے سامنے ہوتی ہے. او مع اضافت شیء آخر، یہ عطف ہو رہا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا، اما من غیر اضافت شیء آخر او مع اضافت شیء آخر، یا ایک شے دوسری شے بن جائے کون و فساد کی وجہ سے لیکن کسی چیز کا اضافہ ہو اس کی طرف. کما یقال صار التراب طینا، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مٹی گل بن جاتی ہے، مٹی کے ساتھ اگر پانی وغیرہ کا اضافہ کریں تو وہ گل بن جاتی ہے. بن ضیاف الماء الیہ، تراب کی طرف آپ پانی کا اضافہ کریں تو وہ تراب طین بن جائے گی. وَأَمَّا الْحَقِيقِيُّ، یہ تو اوپر تھا اتحاد مجازی. خود یہ اتحاد مجازی تو خدا کے لیے مانا ندارت، کیونکہ خدا میں کون و فساد تھوڑی ہے، اگر کون و فساد ہو تو پھر واجب الوجود کیسے رہے گا. وَأَمَّا الْحَقِيقِيُّ، اتحاد حقیقی کیا ہے؟ فَهُوَ سَيْرُورَةُ الشَّيْئَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ شَيْئًا وَاحِدًا مَوْجُودًا، دو موجود چیزیں شیء واحد بن جائیں، ایک شیء موجود بنے. خوب یہ ہو گیا اتحاد حقیقی. اذا تقرر ھذا، جب یہ مطلب آپ کے لیے روشن ہو گیا، فَعْلَمْ ان الاول مستحیل علیہ تعالی قطعا، اتحاد کا جو پہلا معنی ہے یعنی اتحاد مجازی، وہ تو خدا کے لیے یقیناً محال ہے. کیوں؟ لاستحالۃ الکون والفساد علیہ، کیونکہ خدا کے لیے کون و فساد نہیں ہے. کون و فساد یعنی ایک صورت باطل ہو جائے دوسری صورت اس کی جگہ پر آئے. خوب خدا میں تو ایسے نہیں ہے کہ خدا کا جو ایک تشخص ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کی جگہ پر دوسرا بنے. خوب دیکھیے یہ ممکن الوجود کے اوصاف ہے. وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّصَارَىٰ، اتحاد حقیقی کے لیے بعض نصارہ کا ماننا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ اِنَّهُ اتَّحَدَ بِالْمَسِیحِ، وہ کہتے ہیں کہ خدا مسیح کے ساتھ متحد ہو گیا. فَإِنَّهُمْ قَالُوا، یہ نصارہ کہتے ہیں، اتحدت لاہوتیت الباری مع ناسوتیت عیسیٰ، لاہوت
حضرت حق کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ناسوت اس عالم مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عرفا کی اصطلاح ہے. مثلا اس عالم مادہ کو وہ ناسوت کہتے ہیں. عالم مادہ سے اوپر جو عالم نفوس ہے اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. پھر اس سے اوپر جو عالم ملائکہ اور عالم عقول ہے اس کو عالم جبروت کہتے ہیں. اور اس عالم جبروت سے اوپر جو اسماء و صفات کا مرحلہ ہے اس کو عالم لاہوت بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ تعبیرات ہیں. فَإِنَّهُمْ قَالُوا یہ نصارہ کہتے ہیں کہ اتحدت لاہوتیت الباری مع ناسوتیت عیسیٰ، یعنی خداوند متعال کی جو الوہیت ہے، جو خدا ہونا ہے، وہ اس حضرت عیسیٰ کے بدن کے ساتھ متحد ہو گیا، ناسوت عیسیٰ کے ساتھ متحد ہو گیا. العیاذ باللہ. وقالت النصیریہ انہو اتحد بعلی علیہ السلام. نصیری کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا علی کے ساتھ متحد ہے. وقال المتصوفہ انہو اتحد بالعارفین. اور صوفی کہتے ہیں کہ عرفاء کے ساتھ خدا متحد ہو جاتا ہے. عرض کیا کہ ان صوفیوں سے مراد وہی جالہ صوفیہ ہے. وگرنہ وحدت الوجود کا جو محققین عرفاء معنی کرتے ہیں اس کا اصلاً اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ وحدت شخصی ہے، وحدت قرآنی ہے. خوب یہ اقوال نقل کیے. اب فرماتے ہیں فَإِنْ أَنَوْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ. بھائی اتحاد کے ہمیں تو یہ دو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں. اگر یہ لوگ اس کے علاوہ کوئی معنی کہتے ہیں تو فلا بد من تصورہ اولا ثم یحکم علیہ. تو سب سے پہلے وہ تصور ہمارے سامنے پیش کرے، اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. وَإِنْ أَنَوْ مَا ذَكَرْنَاهُ. اگر اتحاد سے مراد ان کی یہی ہے جو ہم نے دو معنی ذکر کیے ہیں فَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا. تو یہ تو قطعاً باطل ہے، کیونکہ لأن الاتحاد مستحیل فی نفسہ. یہ جو اتحاد حقیقی کا معنی کیا ہے آپ نے، یہ بذات خود ایک امر محال ہے. فیستحیل اثباتہ لغیرہ. جو فی نفسہ ہی چیز محال ہو اس کو آپ غیر کے لیے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اما استحالتہ. بھائی اتحاد حقیقی محال ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَهُوَ أَنَّ الْمُتَّحِدَيْنِ بعد اتحادہما ان بقیا موجودین فلا اتحاد. اس اتحاد کے بعد یعنی دو چیزیں جب متحد ہوتی ہیں، شیء ثالث بنتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس اتحاد کے بعد وہ پہلے والی دونوں چیزیں یا باقی ہے یا باقی نہیں ہے. اگر باقی ہے تو فلا اتحاد. اس صورت میں تو پھر اتحاد نہیں ہے. لِأَنَّهُمَا اثْنَانِ لَا وَاحِدَ. کیونکہ یہ دو ہے نہ کہ ایک ہے. وَإِنْ أُدِمَا مَعًا. دوسری صورت ان بقیہ کی دوسری صورت، یا تو وہ دونوں چیزیں باقی ہیں تو اتحاد نہیں ہے. وَإِنْ أُدِمَا مَعًا. یا وہ پہلے دونوں والے جو موجود ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو بھی فلا اتحاد، پھر بھی اتحاد نہیں ہے. بل وجد ثالث. بلکہ یہ کہا جائے گا پہلے دو چیزیں تھی ختم ہو گئی، اب ایک چیز موجود ہے. بعض ہم اتحاد نہ شود. وَإِنْ أُدِمَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ. یا تو یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے گا اور دوسری چیز باقی ہے، یعنی ایک ختم ہو اور دوسری باقی ہو، تو بھی فلا اتحاد. بعض ہم اتحاد نیست. لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يَتَّحِدُ بِالْمَوْجُودِ. اس لیے کہ معدوم تو موجود کے ساتھ متحد نہیں ہوتا. عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ اتحاد باطل ہے. خوب ایک اور صفات ابھی تک ہم نے، یعنی ویسے تو بہت زیادہ اوصاف کو ذکر کیا، لیکن علامہ کی تفصیلات کے مطابق صفات سلبیہ میں سے دو کو ذکر کیا، حالانکہ دو کے ضمن میں بہت ساری باتوں کو ذکر کر چکے ہیں. خوب الثالثۃ.
انہ تعالی لیس محلا للحوادث لامتناع انفعالہ عن غیرہ وامتناع النقص علیہ۔ خوب تیسری صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ خدا محل حوادث نہیں ہے۔ اچھا شارح محترم اس بحث کے ضمن میں صفات الہی کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس بحث کو صفات الہی کے بحث کے آغاز میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ عرض کیا تھا کہ صفات خدا کے مختلف اقسام ہیں اور ان کا کیا کیا حکم ہوگا تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شارح یہاں پر کہتے ہیں کہ صفات خدا کی نسبت سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں دو لحاظ مد نظر آئے۔ ایک لحاظ یہ ہے کہ وہ صفات ذات باری کے لیے مقام ذات میں ثابت ہیں، وہاں پر تو کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ صفات عین ذات ہے۔ دوسری مرتبہ ان صفات کا لحاظ کرتے ہیں اپنے متعلقات کے ساتھ، جو ان کے مقتضیات ہیں ان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ مثلا قدرت کو ایک مرتبہ آپ مقام ذات میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے متعال قادر ہے۔ خب یہ قدرت جو مقام ذات میں ہے، یہ جو مقام ذات میں ہے یہ عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس قدرت کے لیے تغیر اور تبدل تصور نہیں کر سکتے آپ۔ دوسری مرتبہ قدرت کو اپنے مقتضا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، یعنی مقدور کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ قدرت خدا کو اس مقدور کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ یہ ہے، فرماتے ہیں یہ جو دوسرا اعتبار ہے، اس دوسرے اعتبار میں تغیر بھی آ سکتا ہے، تبدل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ مقام ذات میں نہیں ہے۔ ہم نے جو آغاز میں ذکر کیا تھا یہ قدرت کا لحاظ قدرت فعلی کے عنوان سے ہے، اور قدرت کا لحاظ فعلی کے عنوان سے وہاں پر تغیر بھی ہو سکتا ہے، تبدل بھی ہو سکتا ہے۔ ان شئت قلت، صفات باری تعالی کو یا مقام ذات میں دیکھ رہے ہیں یا مقام فعل میں دیکھ رہے ہیں۔ مقام فعل میں دیکھیں تو یہ وہ اضافات و نسب ہے جو انسانی عقل خدا اور اس کی مخلوق کے مابین اضافہ دینے کی وجہ سے انتزاع کرتی ہے۔ تو یہ اضافات ہیں، امور اعتباریہ ہیں، ان کے اندر اگر تغیر اور تبدل آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صفت جو مقام ذات کے اندر ہے، خب اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں آتا۔ ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی متاخر ہمارے علماء ہیں، جیسے استاد مصباح رحمت اللہ علیہ اپنے آموزش عقائد میں، آموزش فلسفہ میں خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ صفات خدا یا ذاتی ہیں یا فعلی ہیں۔ اگر صفات خدا ذاتی ہوں، یعنی وہ صفات جن کو مقام ذات سے انتزاع کیا جائے، خب ان میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، یا صفات فعلیہ ہیں یعنی ان کو آپ مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں۔ حتیٰ ایک ہی صفت جیسے قدرت اور علم ہے، اس کو مقام ذات کے لحاظ سے بھی اعتبار کر سکتے ہیں، مقام فعل کے لحاظ سے بھی اعتبار کر سکتے ہیں۔ اور مقام فعلی کے اندر جو علم مطرح ہوتا ہے اس میں تغیر بھی ہوتا ہے، تبدل بھی ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ صفت فعل ہوتی ہے۔ لیکن جو مقام ذات کے اندر آپ صفت فرض کرتے ہیں وہاں پر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ آموزش فلسفہ کے اندر استاد مصباح اس کی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو صفات خدا کے آغاز میں کر چکے ہیں، لہذا اور زیادہ نہیں رکتے۔ قال الثالثۃ انہ تعالی لیس محلا للحوادث، خدا حوادث کے لیے محل اور جگہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اوصاف خدا مختلف حوادث بنتے ہوں اور ان کے لیے محل خدا کی ذات بنتی ہو، نہ 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 نہ۔ کیوں؟ لامتناع انفعالہ عن غیرہ،
اگر محل حوادث ہوگا تو وہ محل ان حوادث سے منفعل ہوگا، متاثر ہوگا، جبکہ خدا منفعل اور متاثر نہیں ہوتا۔ جو منفعل اور متاثر ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ ممکن الوجود بن جائے گا۔ لامتناع انفعالہ عن غیرہ، کیونکہ محال ہے کہ خدا اپنے غیر سے منفعل ہو جائے۔ منفعل ہو جائے یعنی اثر قبول کرے۔ وامتناع النقص علیہ، اور یہ خود منفعل ہونا، محل حوادث ہونا ایک طریقے کا نقص ہے، اور جو واجب الوجود ہے وہ کمال مطلق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اقولو، شارح محترم بیان کرتے ہیں، اعلم ان صفات ہی تعالی لہا اعتباران، آگا اس نقطے کو خوب سمجھو کہ صفات خدا کے اندر دو لحاظ ہیں اور دو اعتبار ہیں۔ احدہما، پہلا اعتبار، بالنظر الی نفس القدرت الذاتیہ والعلم الذاتی الی غیر ذالک من الصفات، پہلا لحاظ یہ کہ بذات خود قدرت ذاتی کو دیکھو، بذات خود علم ذاتی کو دیکھو، اور اسی طریقے سے دوسری صفات، یعنی تمام صفات کو مقام ذات کے اندر ملاحظہ کرو۔ وثانیہما، اور دوسرا اعتبار، بالنظر الی تعلق تلک الصفات بمقتضیاتها، اس اعتبار سے ان صفات کو دیکھو کہ وہ اپنے مقتضیات کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے۔ مثلا قدرت کا تقاضا مقدور ہے، علم کا تقاضا معلوم ہے، اس صفت کا اپنے مقتضا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کو دیکھو، یعنی فعل کے ساتھ ملاحظہ کریں، دیگے دوسرے لفظوں میں مقام فعل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ کتعلق القدرت بالمقدور والعلم بالمعلوم فہی بہذا المعنی لا نزاع فی کونہا امورا اعتباریتا اضافیتا متغیرتا بحسب تغیر المتعلقات و تغایرها، آگا اس میں کوئی نزاع اور کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ صفات اس دوسرے لحاظ کے اعتبار سے امور اعتباری ہیں، اضافی ہیں، یعنی کیونکہ قادر مقدور ان دونوں کے درمیان آپ اس اضافہ قدرت کو مد نظر رکھتے ہیں، خب یہ اضافی ہے، ایک اضافہ یعنی مثلا جیسے کہتا ہوں نا مجھے فلاں چیز کا علم ہے، عالم اور معلوم کے درمیان جیسے عالمیت ایک اضافہ ہوتا ہے، اضافے سے مراد یہ یعنی یہ نسبت، یہ اعتبار جو عقل انتزاع کرتی ہے، متغیرتاً، اور یہ اضافات متغیر ہوتے رہتے ہیں، بحسب تغیر المتعلقات، متعلقات کے تبدیل ہونے سے وہ اضافہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ زید بیٹھا ہوا ہے تو خدا کو علم ہے زید کے بیٹھنے کا، زید کھڑا ہو گیا تو خدا کو علم ہے زید کے کھڑے ہونے کا۔ اب اس کا علم ذاتی تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو اس زید خارجی کے ساتھ خدا کا علم ہے، جیسے زید خارجی تبدیل ہو رہا ہے یہ اضافہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اضافہ زائد بر ذات ہے، اس کو ہماری عقل انتزاع کرتی ہے۔ بے عبارت اخری، مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں، فعل کی تغیر سے اس میں بھی تغیر آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ، لیکن جو پہلا اعتبار ہے مقام ذات میں قدرت کو اور علم کو مد نظر رکھیں، فَزَعَمَتِ الْكَرَّامِيَّةُ أَنَّهَا حَادِثَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ بِحَسَبِ تَجَدُّدِ الْمُتَعلَّقَاتِ، کرامیہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ صفت حتیٰ مقام ذات کے اندر بھی حادث ہے، پہلے نہیں ہے بعد میں وجود میں آ رہی ہے، متجدد ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، بحسب تجدد المتعلقات، ان متعلقات کے تبدیل ہونے سے مقام ذات کے اندر جو علم موجود ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ خوب یہ عجیب ہے۔ قالوا انہ لم یکن قادرا فی الازل، حالانکہ قدرت میں دیکھیں کرامیہ کہتے ہیں کہ خدا ازل میں قادر نہیں تھا، ثم صار قادرا، بعد میں قادر بنا، ولم یکن عالما، ازل میں عالم نہیں تھا، ثم صار عالما، بعد میں عالم بنا، والحق خلاف، حق اس کے بالکل برخلاف ہے، یہ غلط ہے۔ فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباری،
آغا یہ جو تغیر اور تبدل کی بات کر رہے ہیں وہ تعلق اور اضافہ ہے، وہ تعلق اعتباری تبدیل ہو رہا ہے. فَإِنْ أَنَوْ ذَلِكَ فَمُسَلَّمٌ. چلے بھائی کرامیہ کے اوپر ہم اپنی بات کو نہیں تھوپ رہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس تعلق اعتباری کے تجدد کی بات کر رہے ہو یا مقام ذات کے اندر؟ اگر تعلق اعتباری کی بات کر رہے ہو وہ متجدد ہوتا ہے تو فَمُسَلَّمٌ، یہ تو تسلیم شدہ ہے. وَإِلَّا، اگر تم اس کو نہ کہو، نہ یہ کہو کہ نہ مقام ذات کے اندر جو قدرت اور علم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ فَبَاطِلٌ لِوَجْهَيْن، دو وجہوں کی وجہ سے باطل ہے. الاول انہو لو کانت صفاتہ حادثتا متجددہ، اگر صفات باری تعالی حادث ہوں، متجدد ہوں، پہلے نہ ہوں بعد میں وجود میں آئے، تو لازم انفعالہ و تغیرہ، لازم آئے گا کہ خدا منفعل ہو، اثر قبول کرے، اثر پذیر ہو، خدا متغیر ہو. واللازم باطل، خدا کا منفعل ہونا، خدا کا متغیر ہونا باطل ہے. فالملزوم مثلو، کہ پس صفات حادث اور متجدد ہوں یہ بھی باطل ہے. کیا سے استثنائی؟ رفع تالی سے رفع مقدم. بیان اللزوم من وجہین، بھائی کیسے لازم آ رہا ہے؟ دو طریقوں سے، کیونکہ جہاں پر بھی آپ کیا سے استثنائی بناتے ہیں نا وہاں پر ایک ملازمہ ہوتا ہے. مثلا آپ کہہ رہے لو کانت صفاتہ حادثتا متجددتا لازم انفعالہ، اب یہاں پر مقدم ہے اور تالی ہے، مقدم اور تالی کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ پایا جاتا ہے. اگر صفات خدا حادث ہو تو لازم آئے گا کہ خدا متغیر ہو، خدا کا متغیر ہونا محال ہے، بس صفات کا حادث ہونا محال ہے. اس ملازمے کو ثابت کریں کہ کیا ملازمہ ہے؟ اگر صفات حادث ہوں تو خدا متغیر بنے گا. کیسے؟ اس ملازمے کو بیان کرو. کہتے ہیں یہ ملازمہ دو طریقوں سے بیان ہو سکتا ہے. بیان اللزوم من وجہین، ملازمے کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. الاول ان صفات ہی ذاتیتون، خدا نے متعال کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. فتجددها مستلزم لتغیر الذات، کیونکہ مقام ذات کی بات ہو رہی ہے. اگر صفات متغیر ہوں گی تو ذات میں تغیر آئے گا. مستلزم لتغیر الذات وانفعالها، اور ذات منفعل ہوگی. خوب، یہ پہلا بیان. دوسرا الثانی ان حدوث الصفت یستلزم حدوث قابلیت فی المحل لها، اگر ہر چیز تو ہر چیز پر حادث نہیں ہوتی، ایک شے جو کسی مورد میں حادث ہوتی ہے تو اس محل اور مورد میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. مثلا مثال دوں، ہر بیج سے ہر پودا نہیں بنتا، ہر پودے کے لیے محل مناسب چاہیے، کہ یہ ہم فلسفے میں بیان کرتے ہیں. ہر پودے کے لیے ہر بیج کافی نہیں ہے، محل مناسب چاہیے. اچھا، جب اس طریقے سے ہے، اب اگر ذات خداوند متعال کے اندر صفت حادث ہو جائے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ذات خدا جو محل واقع ہو رہا ہے اس صفت کے اندر، اس کے اندر اس صفت کو قبول کرنے کی قابلیت ہو. اور قابلیت کا لازمہ کیا ہے؟ یعنی وہ محل، ایک تو وہ خود شیء بالفعل ہے اور دوسری شے اس کے اندر قابلیت ہے. کہ فلسفے کے اندر جو آپ حیولہ اولا اور مادہ اولا سنتے ہیں وہ اسی قابلیت کو کہتے ہیں. مثلا یہ جسم، یہ نطفہ، فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ نطفے کے اندر دو چیزیں، ایک صورت یعنی جس کے ذریعے سے یہ نطفہ بالفعل ہے، اور ایک مادہ اولا. مادہ اولا یعنی اس کی قابلیت، اس نطفے میں علقے بننے کی صلاحیت ہے، کہ اس کو مادہ بھی کہتے ہیں، حیولہ اولا بھی کہتے ہیں، مادہ اولا بھی کہتے ہیں. تو جو بھی شے کسی چیز کو قبول کرتی ہے تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بالفعل اور ایک بالقوہ. خوب، جہاں پر بھی بالقوہ نامی کوئی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری صورت کو قبول کرنے کے لیے وہ منفعل ہی ہوتا ہے.
یہ بدایہ کے چھٹے مرحلے میں زیادہ توضیحات کے ساتھ عرض کیا ہے، یہاں پر مختصر توضیح اتنی جتنی کتاب میں ہے۔ الثانی ان حدوث الصفت یستلزم حدوث قابلیت فی المحل لا، اگر ایک جگہ پر صفت حادث ہو تو اس کا لازمہ یہ کہ اس محل میں قابلیت بھی حادث ہونی چاہیے، یعنی مادہ اولا بھی ہونا چاہیے۔ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِانْفِعَالِ الْمَحَلِّ وَتَغَيُّرِهِ، اور یہ بات مستلزم ہے اس بات کی کہ محل منفعل ہو، اثر کو قبول کرے، متغیر ہو۔ لیکن تغیر ماہیتہ تعالی وانفعالہ محال، لیکن حقیقت خدا کا متغیر ہونا، منفعل ہونا محال ہے۔ اچھا، فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ ماہیت کے دو اطلاق ہیں، ایک ماہیت بالمعنی الاعم اور ایک ماہیت بالمعنی الاخص۔ یہ جو آپ فلسفے میں سنتے ہیں کہ خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے، ماہیتہ انیتہ، خدا کی ماہیت خود اس کا وجود ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک ماہیت اور ذات ہو اور اس ماہیت اور ذات کے لیے وجود ثابت ہو، نہ، فلسفے میں کہتے ہیں کہ نہ، خدا کی ماہیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ یہاں پر شارح کیسے کہہ رہا ہے لیکن تغیر ماہیت ہی، کہ خدا کی ماہیت کا تغیر محال ہے، یہاں پر کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر ماہیت بالمعنی الاعم ہے، یعنی ما بہ الشیء ہوا، یہ اعم ہے۔ وہ جو فلسفے میں کہتے ہیں خدا کے لیے ماہیت نہیں ہے، وہ ماہیت بالمعنی الاخص ہے، یعنی وہی ما یقال فی جواب ما ہو، کہ فلسفے کے دروس میں تفصیلات موجود ہیں۔ فلا تکونو صفاتہ حادثۃ، پس خدا کی صفات حادث نہیں ہے، وہو المطلوب۔ یہ ہو گیا دلیل اول کہ اگر کرامیہ کا یہ ماننا ہے کہ صفات ذاتی حادث ہیں تو اس کے لیے دو دلیلیں۔ پہلی دلیل، اگر صفات خدا حادث ہوں تو لازم آئے گا کہ خدا متغیر ہو۔ دلیل دوم، ان صفات ہی تعالی صفات و کمال، آغا جان، خدا کی صفات صفات کمال ہیں، اگر یہ صفات حادث ہوں یعنی ایک برہے زمانی میں ذات خدا صفات کمالی سے خالی ہو، خب یہ تو غلط ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات کے جو کمال مطلق ہے مقام ذات میں ایک وقت تک کمالات سے خالی ہو؟ الثانی ان صفات ہی تعالی صفات و کمال، خدا کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں، لاستحالۃ النقص علیہ، کیونکہ خدا کے لیے نقص محال ہے، واجب الوجود ہے، کیونکہ اگر کسی جہت سے نقص آ گیا تو محتاج بن جائے گا، محتاج بن جائے گا تو واجب الوجود لذات ہی نہیں رہے گا۔ فلو کانت حادثۃ متجددۃ، اگر صفات حادث ہوں اور متغیر ہوں تو لازم خلوہ من الکمال، لازم آئے گا کہ واجب الوجود کمال سے خالی ہو۔ والخلو من الکمال نقص، اور کمال سے خالی ہونا نقص ہے، اور نقص محتاجی لاتا ہے، محتاجی امکان لاتا ہے، امکان آ گیا تو واجب الوجود نہیں رہے گا۔ تعالی اللہ عنہ، پروردگار عالم پاک ہے، بزرگ و برتر ہے اس نقص سے۔ خوب، وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ بقایا بس جلسے آئندہ میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔